السلام علیکم. آپ لوگوں نے بریک سے پہلے ہماری گفتگو سنی ہے, وہ گفتگو ابھی جاری ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ یونیورسٹیز میں کس طرح سے کچھ چیزوں کو, کالجز میں, اسکولز میں, دیکھیں تھوڑی سی غیر ذمہ داری میں کہوں گا کہ ہم سب کی کہیں نہ کہیں رہی ہے, جس کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہیں وہ اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں. پیرنٹس کا ہمیشہ سے ایک کردار رہنا چاہیے, کون سی طاقت کہاں پہ. اور یہ صرف جو بات کر رہے تھے مفتی نوید عباسی صاحب یا مفتی حنیف قریشی صاحب, یہ صرف بات مسلمانوں کی حد تک نہیں ہے. ان میں دوسرے جو مذاہب ہیں ان کا بھی اسی طرح سے مذاق بنایا جا رہا ہے, چاہے وہ ہندو ہیں, چاہے وہ کرسچنز ہیں, یا اور جو بھی مذاہب موجود ہیں. بہت زیادہ حد تک اگر میں کہوں تو مطلب جس طرح سے تذلیل کی جا رہی ہے وہ بہت انبیئریبل ہے. مطلب اگر میں ابھی, چونکہ میرے ساتھ یہاں پہ راؤ عبدالرحمان صاحب موجود ہیں جو کہ ایڈوکیٹ ہیں, چیئرمین ہیں بلیس فہمی کمیٹی کے پاکستان میں, وہ صرف صفحہ جس طرح انہوں نے کھولا ہے ہم سارے چھوڑ کے بھاگ گئے, روح کانپ گئی ہے. یقین کریں میری ٹانگیں اس وقت کانپ رہی ہیں. میں سمجھ نہیں سکتا ہوں, لیکن میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں کیونکہ آئے دن یہ جو ڈارک ویب ہے اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, جو ریڈ رومز ہیں اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. انگریز بھی بہت پریشان ہے اس حوالے سے, بے تحاشا پریشان ہے. آئے دن وہ اس کے اوپر فلمز بناتے ہیں, دکھاتے ہیں لوگوں کو کہ جو ریڈ رومز وہ ہوتے ہیں جہاں پہ بہت بروٹل طریقے سے لوگوں کو مرڈر کیا جاتا ہے اور لوگ پیسے دے کے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. ایک سیریز بہت ہٹ ہوئی, آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی, اسکوئڈ گیم. اس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ کس طرح سے کوریا میں ہزاروں لوگوں کو جمع کر کے صرف پیسے کی لالچ میں وہاں جو بلایا جاتا ہے اور ان کو جو ہے وہ گیمز کھلائی جاتی ہیں. یہ ہالی ووڈ یا اور دنیا کے ممالک اگر ان چیزوں پہ فلمز بنا رہے ہیں تو اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے یا یہ فینٹیسائز کیا گیا ہے. دس از واٹ گوئنگ آن رائٹ ناؤ ان دا ورلڈ, اور یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے. اس کے حوالے سے لوگ شور مچاتے ہیں لیکن اس طرح سے شور نہیں مچا پاتے ہیں. ہم بھی بہت عرصے سے, میں اور مفتی حنیف قریشی صاحب بات کرنا چاہ رہے تھے, بات نہیں کر پا رہے تھے, بات کرنا لگے تھے, بات نہیں کی کہ نہیں یار پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. لیکن راؤ صاحب چونکہ یہاں موجود ہیں, میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کر سکتا. راؤ عبدالرحیم صاحب یہاں پہ, آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. حضرت آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے ٹائم دیا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی پیسے کے آپ والنٹیئرلی یہ سارا کام کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے, یہ کوئی نہیں کرتا. میری ماں اور میری کائنات کی سب سے بڑی ہستی کی عزت ایٹ اسٹیک پہ ہے. میں یہ بھی نہیں کروں گا, میں اتنا غلیظ ہو جاؤں گا تو اور کہ اس سے پیچھے کیا رہ گیا میرے پاس. مجھ جیسا گھٹیا آدمی تو کوئی بھی نہیں ہے جس کی ماں کی عزت بھی نہ بچ سکے, جس کے قریب ترین سرور کائنات کی عزت نہ بچ سکے, تو مجھ سے غلیظ کون ہوگا. آپ کی مہربانی کہ آپ نے مجھ جیسے گھٹیا آدمی کو بولنے کی موقع دیا. میں نے آج تک آپ کو اس طرح کمزور نہیں دیکھا. ہم اس پہ بات کر ہی نہیں سکتے, کیا کریں. وہ ہستی ہیں جن کی آج تک ہم نے کبھی کسی جگہ پہ توہین نہیں سنی. ہم وہ بد نصیب ہیں جو یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں. زندگی خراب کر دی گئی ہے اور اس ملک کا امن, اس ملک کی تباہی کرنے کے لیے اس حد تک میرا دشمن گر جائے گا مجھے نہیں. یہ سب کے دشمن ہیں, یہ میرے ملک کے دشمن ہیں, یہ انسانیت کے دشمن ہیں. انسانیت کے دشمن ہے یہ سب سے بڑھ کے. آپ دیکھیں آپ کے پاس تو ساری چیزیں موجود ہیں, کیا ہندوؤں کے خدا کا مذاق نہیں میں کبھی بھی نہیں یہ برداشت کروں گا کہ حضرت عیسیٰ کے اوپر کوئی بات کرے. میں ان کیسز کا میں مدعی ہوں جن میں سیدنا عیسیٰ کی توہین پہ میں نے سزا کروائی ہے, سزائے موت کروا کے بیٹھا ہوا ہوں.
میں ان کیسز کا مدعی ہوں جس میں کسی بھی مذہب کی توہین کی جائے گی. مذہب میں مسلمان ہوں الحمدللہ, یہاں سب مسلمان بیٹھے ہیں, ہم نہیں مانتے عیسائیت کو, لیکن یہ میرے پاس رائٹ نہیں ہے کہ کوئی حضرت عیسیٰ کی توہین کرنے کی میں اجازت دے دوں یا میں خود کروں. مذہب نہیں ماننا یہ انسان کا ہر ایک کا رائٹ ہو سکتا ہے, لیکن مذہب کی تذلیل یہ کسی کسی کا مذہب کی رائٹ تذلیل نہیں کر سکتے, یہ کسی کے رائٹ نہیں ہے. کسی کے آپ کسی کے بارے میں اس طرح نہیں کر سکتے آپ یار. انسان سوچ نہیں سکتا جو کچھ ہو رہا ہے. قانونی پروسیجر جیسے لوگوں کو حل بتائے, ہمارے اندر جو لگی ہوئی آگ ہے اس کا ہم کیسے اپنے آپ کے ساتھ کیسے مقابلہ کریں؟ دیکھیں اس کا ایک ہی حل ہے جو ہم سب نے بیٹھ کر سوچا اور سب نے بیٹھ کر اس کی تحقیق کی. یہ ایسے نہیں ہم نے 2022 سے پورا 1 سال اس پر سٹڈی کیا ہے. یہ بہت مشکل تھا کہ 1 سال میں برداشت بھی کروں یہ سارا کچھ اور میں سٹڈی کرتا رہوں. میری ٹیم پوری مری ہوئی ہے, وہ مردے ہیں, ان کے اندر جسموں میں روحیں نہیں رہی, ہم اتنے مر چکے ہیں. لیکن ہم نے اس کی تحقیق کی, اس کا ایک ہی راستہ نظر آیا کہ ہم قانون کا راستہ اپنائیں. ہم نے سڑکیں, ہم نے پورا سٹڈی کیا کہ جب یہ ایسے ایشوز آئے تو ملک میں احتجاج کا راستہ اپنایا گیا, تو اس سے ہم نے سٹڈی کیا کہ اس میں بینیفٹ کیا ہوا. ہم نے پوری سٹڈی کی کہ اس میں کیا اچیو ہوا, تو رزلٹ یہ ہوا کہ کچھ اچیو نہیں ہوا. ہاں ہماری قربانیاں چلی گئیں, میرے بچے لٹ گئے, میری مائیں اجڑ گئیں, میرے گھر اجڑ گئے, اس سے میرا ملک تباہ ہو گیا, لیکن وہ دشمن کو کچھ بھی نہیں ہو سکا. تو ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ہم نے قانون کا راستہ اپنایا. الحمدللہ 120 لوگ جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہیں, 11 لوگوں کو سزائے موت ہو چکی ہے, 2 لوگوں کو ہائی کورٹ سے سزائے موت ہو چکی ہے. آج تک اس بلاسفیمی کے جتنے لوگ اریسٹ ہوئے کسی عدالت نے کسی فورم پہ ان کی ضمانت نہیں لی ہے. یہ سب اندر ہیں جس دن سے یہ گرفتار ہوئے. یہ قانون کا بینیفٹ ہے. پاکستان کے پارلیمنٹ نے متفقہ طور پہ قرارداد پاس کی کہ اس مسئلے کو فوری ختم کیا جائے. تمام عدالتیں اس پر ایکٹیو ہو چکی ہیں. ہم عدالتوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہ سارے ٹرائل کو, ہر چیز کو سپیڈی کر دیں تاکہ ڈیٹرنس آف لا قائم ہو, تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ قانون پر عمل کر کے وہ سب چیزیں اچیو کی جا سکتی ہیں جو جذبات کہہ رہے ہیں. ہاں آج جب ہم یہ سب قانون کے ساتھ چلیں گے تو یہ ساری چیزیں رک جائیں گی. دوسرا کام, جب تک حکومت بہت سی چیزوں میں ناکام ہے, میرے ملک کی حکومت, تو وہ کام بھی تو ہم خود کر رہے ہیں. تو اس کے لیے بھی تو ذمہ داری, جب حکومت ناکام ہو رہی ہے تو میری اور آپ کی ہے. تو دیکھیں اس میں سب سے زیادہ ایفیکٹ کون ہوگا؟ میں اور آپ چند دن افیکٹ رہیں گے, ہماری روحیں افیکٹ ہو جائیں گی, لیکن اصل کرب آپ اس والد کا سمجھیں جس کا بیٹا جو 5 ٹائم کا نمازی ہے, جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے, اس کا بیٹا جب گستاخ رسول ہوگا, وہ جب عدالت میں آئے گا تو اس گاڑی سے نکلے گا جس گاڑی سے اللہ اور اس کے نبی کے گستاخ نکل رہے ہیں. اس عاشق رسول پر کیا گزرتی ہوگی, ابو محمد صاحب اس شخص پر کیا گزرتی ہوگی جس کا قصور کیا ہے؟ اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے اپنے بچے کے جو افعال تھے, جو کام تھے سوشل میڈیا پہ, اس کی مانیٹرنگ نہیں کی, اس نے غفلت برتی. اس کی اتنی بڑی سزا مل رہی ہے کہ میں سوچ ہی نہیں سکتا. وہ کرب, آپ کوئی بھی ہے پاکستانی شہری اس کرب کو محسوس کرنا چاہے نا, تو وہ اس آدمی کی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھے جس کا اکلوتا بیٹا ہے اور وہ بیٹا بلاسفیمی کے کیس میں اندر چلا گیا, تو اسے سمجھ آ جائے گی کہ اس میں ہم کس کرب سے گزر رہے ہیں. جی اب اس کا دوسرا حل کیا ہے کہ والدین نظر رکھیں. پیرنٹل کنٹرول اپلیکیشن ہے, فیملی اپلیکیشن ہے اسی سوشل میڈیا پہ, وہ فیملی کا سربراہ اپنے موبائل کے اندر کر لے تو گھر کی تمام ڈیوائسز اس سے کنیکٹ کر دے گا. اب گھر کا جو بچہ جو کچھ دیکھے گا وہ ویب سائٹ کی اس کے پاس اطلاع آ جائے گی, تو وہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ ویب سائٹ آپ نے کیوں دیکھی. اگر وہ اتنی مانیٹرنگ اپنے بچے کی کر لے, دن میں 5 منٹ اپنے بچے کے لیے دے لے, جس بچے کے لیے 24 گھنٹے مزدور کے طور پہ کام کر رہا ہے, تو وہ ساری چیزیں اچیو ہو سکتی ہیں جو میں اور آپ سوچ رہے ہیں. جی ابو محمد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی گفتگو علماء کرام کی گفتگو نہیں تھی, ڈیبیٹ نہیں تھی, ایک درد تھا. میرے خیال میں یہ ایک جنگ ہے, اور یہ جنگ اب مکاتب اور پارٹیوں سے باہر جا چکی ہے, اور یہ جنگ ہم سب نے مل کر لڑنی ہے. اور دشمن نے جو کاری وار کیا ہے, میرے خیال میں 1400 سالہ تاریخ میں ایسا کاری وار کبھی بھی اسلام پر نہیں ہوا کہ
ایسا کاروبار کہ جسے ایک غیرت مند مسلمان دیکھ نہیں سکتا، اور دیکھنے کے بعد یقیناً اسے اپنی ماں بہن کی جو عزت ہے وہ کچھ بھی نہیں لگتی، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور میرے خیال میں یہاں اس پر چونکہ کیمرے پہ بیٹھے ہوئے بہت زیادہ گفتگو آپ نے سن لی، ہمارے بھائی راؤ عبد الرحیم صاحب شروع دن سے اس معاملے میں ہم مشاورت میں ہیں، پنجاب میں اس پر الحمدللہ کام بھی ہوا۔ تو یہاں آج جتنی ڈیبیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس جنگ کو ہم نے لڑنا ہے۔ دیکھیے جو لوگ اس میں ملوث ہو گئے، جنہوں نے اس کا تصور کر لیا، ویب سائٹ کھول لی اور اس پر جا کر انہوں نے سرچ کیا، معاون بنے، سہولت کار بنے، پہلی اور بنیادی بات یہ ہے اس سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جسے اتفاق نہیں ہوگا کہ وہ تو دار اسلام سے خارج ہو گیا، وہ مرتد ہو گیا، وہ فارغ ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں اس کی روک تھام کرنی ہے، اور روک تھام کے لیے یہ ساری آواز اٹھائی گئی ہے، اور روک تھام کے لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ جو 4.5 لاکھ لوگ دار اسلام سے اس توہین رسالت کے مرتکب ہو کر ناموس صحابہ، حضرات صحابہ اکرام کی توہین اور ازواج مطہرات کی توہین، نبی کریم علیہ السلام کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کے مرتکب ہو کر دار اسلام سے خارج ہو چکے ہیں۔ ہم نے اپنے ملک کے اندر اس تعداد کو روکنا ہے، اور اس تعداد کو روکنے کے لیے 2 کام بہت زیادہ ضروری ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا، بھائی راؤ عبد الرحیم صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ تمام والدین اپنی اولاد کو مرتد، گستاخ رسول ہونے سے بچانے کے لیے اپنی ایک ہی جی میل سے گوگل فیملی لنک فار پیرنٹس، گوگل فیملی لنک فار چلڈرن یہ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے بچوں پر نظر رکھیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اپنی بیٹے کو تعلیم کے نام پر کالج، یونیورسٹی، مدرسے بھیج رہے ہیں مگر وہ بدترین گستاخ رسول بن رہا ہے، اور اس پہ نظر رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کا یہ پروگرام اور ڈیبیٹ کرنے کا مطلب، بھائی راؤ عبد الرحیم صاحب کو یہاں آنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر یہ جو جمعہ آ رہا ہے، جمعے کے دن علماء اکرام اس پر روشنی ڈالیں تاکہ والدین اور ہمارا ملک آئندہ کے لیے یہ جو تعداد بڑھ رہی ہے اس تعداد کو مزید بڑھنے سے ہم روک سکیں۔ اور ہمارا جو دشمن ہے جس نے یہ کاروبار کیا ہے وہ اتنا چالاک ہے، اس نے اتنی اربوں کی انویسٹ کی ہے۔ جب ہماری 2 سے 3 مہینے پہلے ملاقات ہوئی تو ہمیں اس بات کا پتہ چلا کہ جب ایک لڑکے نے یہاں سے بھاگنا چاہا تو پورے سعودی ایئر لائن کی بزنس کلاس جو یہاں سے آؤٹ آف کنٹری جا رہی تھی، قطر ایئر لائن، اس کے اندر بزنس لاؤنج کے اندر وہ صرف اکیلا بندہ تھا جسے یہاں سے نکالا گیا۔ اور یہ صرف یہ نہیں کہ یہ صرف غیر شعوری طور پر اپنا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ بنا کر دار اسلام سے خارج کر رہے ہیں، اکاؤنٹ نمبر دیے جاتے ہیں، ان اکاؤنٹ نمبر پر پیسے بھی آتے ہیں اور باقاعدہ طور پر انہیں منی پے کی جاتی ہے۔ تو اس میں یہ مکاتب سے بات باہر نکل گئی کہ یہ کس مسلک کا ہے، کس مکتب کا ہے۔ یہ میرے خیال میں یہ ہمارا مشترکہ دشمن ہے، اور اس مشترکہ جو دشمن ہے اس سے ہم نے مشترکہ جنگ لڑنی ہے۔ اور آئندہ کے لیے یہ ذہن میں رکھا جائے کہ کوئی بھی بندہ اس میں، یہ لوگوں کو سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مولوی آواز اٹھا رہے ہیں۔ سب سے بڑی یہاں پہ اہم بات یہ ہے کہ اس معاملے کو ہمارے قومی سلامتی کے اداروں نے اٹھایا ہے، ہمارے وکلاء نے اٹھایا ہے، اور آج یہ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم ان کے معاون رہے، اور علماء اکرام، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تمام مکاتب فکر کا ان کے ساتھ بھرپور تعاون رہے گا۔ وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے، کسی فیملی سے، وہ ایلیٹ کلاس سے ہو، وہ لو کلاس سے ہو، وہ مڈل کلاس سے ہو، پاکستان کے اندر گستاخ رسول کی ایسی توہین کرنے والے کی صرف ایک ہی سزا ہے، وہ سزائے موت ہے، اور اس کی سزائے موت تک یہ علماء اکرام اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ بس بھائی میں تو یہی کہوں گا کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ جو پیرنٹس اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچانا چاہتے ہیں، ان سے میں ہاتھ جوڑ کے ہم سبھی یہ درخواست کر رہے ہیں، چاہے وہ کالج ہے، یونیورسٹی ہے، یا جو بھی سائٹس ہیں، بچوں پہ نظر رکھیں۔ راؤ صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے کہ جن لوگوں کے لیے ہم گھنٹوں محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اگر ان پہ ہی ہماری نظر نہیں ہے تو پھر اس محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان ساری چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو لائف سٹائل ہم ان کو دینا چاہ رہے ہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ اپنے بچوں پہ باقاعدہ طور پہ نظر رکھیں، ان سے ڈسکس کریں، ہمارا مذہب ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہمارا اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہمیں کس طرح سے آگے بڑھنا ہے، ہمیں زندگی میں کن چیزوں کو کس طرح سے حاصل کرنا ہے۔
پلیز اس چیز گئے 15ویں روزے میں، اور 15ویں روزے پہ انشاءاللہ سحر میں آج کا پروگرام بہت خاص ہوگا، ضرور دیکھیے گا. یہ کچھ اسپانسرز ہیں جن کا میں شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں. والکا فوڈز ہیں، ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. پلش منک بائی سناول، plushmink.com سے آپ آرڈر کر سکتے ہیں. بن ہاشم فارمیسی اینڈ سپر مارکیٹ ہے جی یہاں پہ، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. کڈز وٹس کی جانب سے بڑے اچھے ملٹی وائٹامن بسکٹس ہیں بچوں کے لیے. کینڈی چیسٹ ہے، ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. بچوں کے لیے بہت اچھی کینڈیز یہ بھیجتے ہیں، چاکلیٹس ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. افغانش کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام اور لوگوں کے لیے افغانش جو ہے وہ یہاں پہ بڑی مزے مزے کی چیزیں بھیجتا ہے. آج بڑی زبردست ہانڈی آئی ہوئی ہے جی ہمارے پوری ٹیم کے لیے یہاں پہ افغانش کی جانب سے. خالد سویٹس اینڈ بیکرز ہیں، ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ والی بریانی کا ہم شکریہ کرتے ہیں. ہاٹ اینڈ اسپائسی کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کی طرف سے بھی جو ہے یہاں پہ بڑی زبردست افطاری آتی ہے. ونٹرلینڈ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. پاکستان نمبر 1 انڈور آئس اینڈ سنو پارک ہے جی، آپ کا شکریہ. KFC کا اوبویسلی بہت سارا شکریہ کہ وہ یہاں پہ اتنا کچھ بھجوا رہے ہوتے ہیں. کل بھی ہمارے ساتھ تھے ان کے جو جنرل مینیجر تھے KFC کے، تو ان کا شکریہ. تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاؤں گا. میں نے سیریسلی میں لاسٹ ایئر بھی میں نے پروگرام کیا، اس سال بھی میں پروگرام کر رہا ہوں. میں نے امین شہیدی صاحب کو، پروفیسر صاحب کو اس کنڈیشن میں نہیں دیکھا جس کنڈیشن میں نے آج دیکھا. یہ اوبویسلی سینئر ہیں، چیزوں کو الگ طرح سے ہینڈل کرتے ہیں. مے بی جس طرح سے ہم ہینڈل کرتے ہیں چیزوں کو، وہ اس طرح بڑے میچور طریقے سے یہ چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں. لیکن آج میں نے جس طرح امین شہیدی صاحب کو اور پروفیسر صاحب کو بھی دیکھا ہے، دیٹ واز انبیئریبل فار می. بیکاز میں ابھی بریک میں یہی بات کر رہا تھا، میں نے کہ یہ تو ایک ہیومینٹی کے خلاف ہے، یہ بات انسانیت کے خلاف ہے. کوئی انسان ہوتے ہوئے یہ کیسے سوچ سکتا ہے پروفیسر صاحب؟ کیسے کوئی انسان ہوتے ہوئے یہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. آج علماء کرام نے جن ایمانی جذبات کی اظہار کیا، واقعی اس کے حق ضرورت تھی اس کی. میں اپنی قوم سے یہ کہتا ہوں، دیکھو قومیں نظریے اور عقیدے پر ہوتی ہیں. ہمارے دشمن وہ نہیں ہیں جو ہم پر اپنی توپیں کھینچے ہوئے. ہمارے دشمن وہ ہے جو ہم سے نظریہ اور عقیدہ چھیننا چاہتے ہیں، واہ، ہماری ایمانی اقدار کو ختم کر دینا چاہتے ہیں. جس قوم کے پاس عقیدہ ختم ہو جائے، جس قوم کا نظریہ ختم ہو جائے، وہ قوم خود بخود ختم ہو جاتی ہے. آج یہ لوگ ہماری اخلاقی اقدار کو اور ایمانی حقیقتوں کو مجروح کر دینا چاہتے ہیں ہماری نگاہوں میں. یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نظر میں اسلام کی اہمیت نہ رہے. میں اپنی قوم کو یاد دلاتا ہوں، یہ پاکستان اسلام کی ملکیت ہے. اس پاکستان کا مالک اسلام ہے، یہ اسلام نے بنایا ہے. سب سے پہلا حق اسلام کا ہے. اور جو لوگ بھی اسلام کی قدروں کو چھیڑتے ہیں، اسلام کی قدروں کو مٹا دینا چاہتے ہیں، وہ ہمارے اصل دشمن ہیں. ہم سب کو مل کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. اور یہ چیزیں جو ہمارے سامنے آئی، حقیقت ہی ہے، ہمارے دل بہت دکھی ہے، ہم بہت پریشان ہیں. یہ کیوں ہوا اس ملک میں، جس ملک کا جو ملک اسلام پر قائم ہوا ہے؟ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن جائے اور ان کو ایسی سزائیں دی جائے جو کہ دوسروں کے لیے عبرت کا نشان ہو. اور میں علماء کرام کا بے شکر گزار ہوں جنہوں نے اتنی ماشاءاللہ ایمانی جذبے کے ساتھ اس چیز کا اظہار فرمایا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہماری ایمانی قدروں کی حفاظت فرمائے. جی ابو محمد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس پروگرام میں پوری ڈیبیٹ، پوری گفتگو آپ نے سنی. ہمارے درمیان ملک کے پاکستان سپریم کورٹ کے معروف وکیل راؤ عبدالرحیم صاحب جو اس حوالے سے قانونی پیروی بھی کر رہے ہیں. ایک آخر میں چونکہ پروگرام اپنے اختتامی مراحل میں ہے تو آخری درخواست کرنی ہے آج کے اس پلیٹ فارم سے پورے ملک پاکستان کے اندر، خواہ آپ کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہے، آپ دیوبندی ہیں، آپ بریلوی ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے لیے اعلان یہ ہے کہ یہ جو آنے والا جمعہ ہے، یہ جمعۃ المبارک کا جو خطبہ ہے، اس حوالے سے آپ اویئرنس اور شعور پر دیجئے کہ ہمارے ملک میں یہ کچھ ہونے جا رہا ہے.
پورے پاکستان ہم یوم تحفظ ناموس رسالت، یوم تحفظ ناموس ازواج مطہرات، یوم تحفظ ناموس اصحاب رسول، یوم تحفظ ناموس اہل بیت اعظام کے طور پر یہ منائیں گے۔ کراچی سے لے کر گلگت تک، کشمیر سے لے کر کوہاڑ تک جتنی مساجد ہیں، جتنے مکاتب فکر ہیں، ہر مسجد میں خطبہ جمعہ اس عنوان پر دیا جائے۔ یہ ہمارا جتنا پورا پینل بیٹھا ہے، یہ پینل اس بات کی تائید کرتا ہے کہ ہم یہ جو جمعہ ہے اس کو یوم تحفظ ناموس رسالت منائیں گے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہم نے اپنے ملک کے اندر اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی اولادوں کو اس گندگی کی طرف، اس غلاظت کی طرف جانے سے روکنا ہے، اور ہم نے یہ اعلان کرنا ہے کہ اس معاملے میں ہمارا دشمن مشترکہ ہے، اور اس دشمن کے مقابلے میں ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح ہم ایک ہیں، ایک تھے، ایک رہیں گے۔ اب اپنی مان کی حفاظت کریں۔ ایک مختصر گزارش یہ تھی کہ راؤ عبدالرحیم صاحب اور ان کی پوری جو ٹیم ہے تو ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو، مالی طور پر بھی ضرورت پڑے یہ ہم علماء اس کے لیے تیار ہیں، جسمانی طور پر افراد کے اعتبار سے، وقت دینے کے اعتبار سے مفتی نوید عباسی صاحب کا بھی بہت شکریہ، انہوں نے ان حضرات کا فی الحال ہم سے تعارف کرایا، اس پلیٹ فارم تک لائے، تو ہم تو دل سے دعائیں بھی دے رہے ہیں اور یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ لیکن ہم آپ کو میڈیا کے سامنے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ ہمیں پیچھے نہیں پائیں گے، کسی بھی طرح کی خدمت ہوگی ہم اپنی سعادت سمجھیں گے۔ مفتی صاحب میں میڈیا پر ہی بتا رہا ہوں کہ مجھے چندہ نہیں چاہیے، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، مجھے اپنی عوام کا ساتھ چاہیے، چندہ لیتے ہی نہیں ہیں۔ یہ تمام علماء انشاءاللہ حاضر ہیں۔ تمام مسالک کے لوگ اس مسئلے میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، یہاں شہیدی صاحب سے لے کر مجھ تک، قریشی صاحب سے لے کر قبلہ، میں اس برائی، اگر آپ میرے ساتھ ہوں گے میں اس برائی کو مہینوں میں پھاڑ کر باہر پھینک دوں گا انشاءاللہ۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تمام مسالک کے دیکھیے علماء کو پتہ نہیں تھا، آپ مفتی منیب الرحمان صاحب کے پاس گئے، انہوں نے کن جذبات کا اظہار کیا، ایسے ہی بالکل دیگر جتنے آپ آج قبلہ حضور مسلم امت پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کی حمایت آپ کے حق میں پہنچنے والی ہے۔ اسی طریقے سے اب آپ پتہ لگا ہے کہ مفتی عبدالرحیم صاحب کے پاس جا رہے ہیں، شیخ تقی عثمانی صاحب کے پاس آپ جا رہے ہیں، رات کو ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب نے آپ کو ٹائم دیا ہوا ہے، آپ نے صبح سے آرام، اور فیصل قریشی صاحب یہ عرض کر دوں یہ بندہ رات پوری جاگتا رہا، کل فلائٹ سے کراچی پہنچے اور صبح یہ اٹھ کے، ہم سوئے ہوئے تھے تھوڑی دیر کے لیے، یہ صبح 9 بجے اٹھ کے نکل گئے تھے اپنے کام پہ، اور اب تک اس بندے نے آرام نہیں کیا ہے۔ جی شاہ صاحب کیا کہنا چاہ رہے اللہ ہیں؟ تعالیٰ پہلے تو ہم ان کو خراج تحسین پیش کریں گے کہ ہمارے وکلا میں ایک آئیڈیل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ناموس رسالت اور ہماری مقدسات کے تحفظ کے لیے کھڑے ہو کر یہ جنت کی طرف، اللہ کی طرف کی رحمت سے بڑھے ہیں، اور یقیناً ہمارے جتنے وکلا ہیں اور جتنے ادارے ہیں ان کو چاہیے وہ سب ان کے ساتھ کھڑے ہوں، اور یہ سب کے ہماری ایمان اور جان کا مسئلہ ہے سر، ہماری جان سے بڑھ کر ایمان کا معاملہ ہے کہ یہ ہے ہی ناموس رسالت ایک ایسا ایشو ہے، اس کے لیے آدمی تن من دھن کے ساتھ حاضر ہے۔ تو میں پہلے عرض کروں گا کہ الحمدللہ جیسے پروفیسر صاحب نے بڑی توجہ دلائی ناظرین کی کہ یہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، 20 لاکھ جانے دے کر آج ہم اس وطن عزیز میں کھڑے ہیں، ہم حاضر ہیں، اور 2 کروڑ لوگوں نے ہجرت کی، ہزاروں بہنوں بیٹیوں نے اپنے حمل گرا دیے، سینکڑوں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمت دری ہوئی، اس کے بعد جا کر یہ پاکستان بنا۔ ہجرت مدینہ کے بعد اسلام کے لیے سب سے بڑی ہجرت اگر کسی کے لیے ہوئی ہے تو پاکستان کے لیے ہے۔ تو پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اور ناموس رسالت کا جو معاملہ ہے سر یہ تو ہماری ریڈ زون ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ تو اس میں ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں تمام ادارے آپ کے ساتھ ہیں، علماء آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر تو اس میں ایک توجہ میں دلاؤں گا تمام آگے کے لیے بھی سد باب کے لیے کہ جتنی مائیں بہنیں والدین ہمیں سن رہے ہیں، سر اولاد کو یہ بتائے کہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے۔ اصل میں ہمارے بچے گھر پیدا ہو گئے، ان کو کلمہ پڑھا دیا گیا، ان کو اسلام کی، ایمان کی قدر و قیمت پتہ نہیں، تو ہمیں اپنی یوتھ کو یونیورسٹی میں، کالجوں میں، ہمیں نوجوانوں کو یہ بتانا ہوگا، ایمان پر لیکچر ہونے چاہیے کہ ایمان کتنا قیمتی سرمایہ ہے، کہ مسلمان جان تو دے سکتا ہے، جو جانیں قربانی ہوئی وہ فخر محسوس کرتے ہیں، مگر ایمان کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی سے کس نے عید کے دن کہا کہ حضرت عید ہے، آپ فرماتے ہیں میری عید اس دن ہوگی جس میں دنیا سے ایمان سلامت لے گیا۔ یہ جو معاملہ ہے آدمی ایمان سے ہی فارغ ہو جاتا ہے، وہ مرتد ہو گیا۔ جو اس طرح کے معاملے میں ہیلپ کر رہے ہیں، جو ان کی مدد کر رہے ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں، جو یہ حرکات کر رہے ہیں، وہ اسلام سے بھی فارغ ہیں، وہ اسلام کے بھی دشمن ہیں، وہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں، انسانیت کے بھی دشمن ہیں۔ تو آخری پیغام دوں گا اپنے نوجوانوں کو،
नस्लों को ईमान के बारे में बताएं कि ईमान कितनी चीज है, नामूस रिसालत क्या है, अकीदा खत्म नबूवत का तहफ्फुज कैसे करना है, अहले बैत अतहार क्या है, सहाबा की अजमत क्या है। जब अपनी औलादों को लेक्चर देंगे और जब ये स्कूल में लेक्चर पढ़ाए जाएं, ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जब ये निसाब आएगा, तो खुदा की कसम आने वाला दौर इस्लाम का है, हुजूर के गुलामों का है। मैं भी दरख्वास्त करना चाहूँगा आप सबसे भी मेरी एक दरख्वास्त है कि खुदारा इस मामले पे थोड़ा सीरियस इसको लेके चलें। सीरियस तो लेके चल रहे हैं, लाइक इन अ सेंस के यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो हैं वहाँ पे इस तरह के सेमिनार रखे जाएं ताकि ये बात वहाँ पे की जाए। मेरी आज ना मेरा दिल फट गया, मैं सच बता रहा हूँ आपको। मैंने अमीन साहब को, इतने स्ट्रांग आदमी हैं अमीन शहीदी साहब, मैंने इस तरह से इनको रोते हुए नहीं देखा, मैं बहुत तकलीफ हुई है मुझे अमीन साहब को, प्रोफेसर साहब को, मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब को, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को, मुफ्ती फजल सुबान साहब को, नवीद साहब को इस तरह से देखा है मैंने, मुझे तकलीफ हुई है। ये वो लोग हैं जिनको हम ऊपर देखते हैं, और जब कोई ऊपर होता है और वो इस तरह से रोता है ना, अमीन साहब थोड़ा हौसला करें, थोड़ी इस चीज को रैप अप कर दें, बस मैं इस पे और कोई बात नहीं करना चाह रहा। फैसल भाई, मेरे पास अल्फाज नहीं आए। सच्ची बात यह है कि अल्फाज में दमखम भी नहीं आए कि इंसान के अंदर की कैफियतों का वो अल्फाज इजहार कर सकें। अल्फाज बहुत छोटे हैं। ये जो नामूस रिसालत या नामूस फातिमतुल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है ना, ये नामूस खुदाबंदी है, ये अल्लाह की नामूस है। बिल्कुल। अगर इस तरह की कदरों पर ऐसे हमले हों तो ये हमला सिर्फ एक मकतब पर, मजहब पर, कौम पर, एक मुल्क पर नहीं है, ये 1.5 अरब मुसलमानों पर है। जो इस तरह के हमले करते हैं ना, वो 1.5 अरब मुसलमानों को कत्ल करते हैं। ये जो अभी बात आई कि 10-11 को फांसी की सजा हुई है, बाकी जो है अभी जेलों में है, ट्रायल चल रहा है, अभी इनको कब फांसी की सजा होगी ये नहीं पता। तो ये चीजें मेरा ख्याल है बहुत छोटी हैं उस जुर्म के मुकाबले में, क्योंकि ये जुर्म जो है बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन ये बात ज़हन में रहनी चाहिए कि इस वक्त चूंकि लोहा गर्म है, सब अपने जज्बात का इजहार करें, कल कला फिर आहिस्ता 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 झाग बैठ जाए और बात रूटीन में आ जाए। इसको रूटीन में नहीं हैंडल करना चाहिए, ये रूटीन का मामला नहीं है, ये आलम इस्लाम की नामूस का मामला है। और ये जहन में रखें, ये किसी खास ग्रुप तबके की तरफ से नहीं है, ये है सहयूनियों के प्रोटोकॉल्स में शामिल। ये बात आप 22 करोड़ अवाम को समझाएं कि ये सहयूनी प्रोटोकॉल में शामिल है कि पूरी दुनिया में दीनी कदरों को पामाल करना है, दीनी कदरों को। इसलिए ये बात हर बच्चे के जहन में बिठाने की जरूरत है कि इसराइल और सहयूनियत ये इसके पीछे है, और उन्हीं के रहमो करम पर ये सारे ग्रुप्स काम करते हैं, और इनकी सारी की सारी फंडिंग वहीं से होती है। और इस वक्त यूरोप और अमेरिका में भी इस हवाले से बहुत काम हो रहा है। अभी ईरान के अंदर ये काम हो रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्लामी ममलकत है जहां पर बड़े सख्त कवानीन है, लेकिन वहां पर ये काम हो रहा है। सऊदीया के अंदर ये काम हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर ये काम हो रहा है। पाकिस्तान में चूंकि हम जज्बाती लोग हैं तो इसलिए जरा जल्दी इजहार हो जाता है, बाकी जगहों में इजहार नहीं होता, लेकिन हो रहा है। इसको रोकने के लिए पूरी कौम को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये जो मसलकी इख्तलाफात है ना, इनको एक तरफ रखना पड़ेगा, अपने जहन को उस छोटे से डब्बे से निकालना पड़ेगा, दीन और इलाही कदरों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता हमारे सामने नहीं है बका का। और तमाम आलम इस्लाम को ये मैसेज जाना चाहिए कि पाकिस्तान इस्लाम का गढ़ है, यहां पर इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं होती। फिर ये जहन में रखें, ये जो वेबसाइट्स की बात हो रही है, ये क्या सिर्फ कराची में खुलता है? कोई वेबसाइट अगर खुलती है सिर्फ कराची में या इस्लामाबाद में या लाहौर में? नहीं, ये पूरी दुनिया में। इसका मतलब ये है कि चाहे एक बंदा यहां पर इस तरह की नजासत करे या कहीं और, पूरी दुनिया में मौजूद इंसानों की निगाहों से पर्दे, हया, शर्म और वो जो एक झिझक है उसको खत्म कर रहा है।
یعنی نبی کریم کی ذات، اللہ کی ذات، یہ تو پھر وہ ریڈ لائن ہے جس کے بعد پھر کچھ ہے ہی نہیں. اب اگر اس کو نارمل کر دیا جائے، اگر آپ کو یاد ہو 10-12 سال پہلے جب نبی کریم کی شان میں گستاخی ہوئی، قرآن کریم کے حوالے سے گستاخی ہوئی، وہ ٹیری جونز نے جب کیا تھا، تو پاکستان کے اندر تمام متحارب لوگ بھی اکٹھے ہو گئے تھے. وہ آئیڈیل صورتحال تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری نبضیں چیک کر رہے ہیں اور یہ مسلسل وہ کرتے رہیں گے. ہمیں اس میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کسی بھی قیمت پر کمپرومائزنگ سچویشن کا شکار نہیں ہونا چاہیے. جن لوگوں کے بارے میں ابھی مفتی صاحب نے بتایا، باقی دوستوں نے بتایا، بعض بڑے عمراء ہیں، بعض بڑے نام والے ہیں، بعض بڑے سیاستدان ہیں، اگر وہ لوگ نشانہ عبرت بنے نا، پھر باقی لوگ خود بخود نشانہ عبرت بنیں گے. اس لیے میرا خیال ہے اتنا پریشر ڈیولپ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی ریاست کے اندر موجود ایسے ناسور کبھی بھی اس طرح کے لوگوں کی حمایت کے لیے لب کھولنے کی جرت نہ کر سکیں. اللہ اکبر. اور حالت جنگ ہے جی، میں تو یہی کہوں گا. اور کیا کہہ سکتے ہیں، اسلام کے اوپر جب اس طرح سے بات آئے گی تو پھر کوئی بھی مسلمان نہیں بیٹھے گا. چلیں جی، ہمیں اجازت ہے. رضوان بھائی آپ کے حوالے کر رہا ہوں میں، کیونکہ جو کنڈیشن ہے وہ واقعی ایسی ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا بات کی جائے. خود کو مٹا دیں گے ہم، جان لٹا دیں گے. خود کو مٹا دیں گے ہم، جان لٹا دیں گے. ناموں سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. خود کو مٹا دیں گے ہم، جان لٹا دیں گے. خود کو مٹا دیں گے ہم، جان لٹا دیں گے. ناموں سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ.